وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ضمن میں آج ہماری گفتگو کا یہ تیسرا حصہ ہے، جس کے اندر میں قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر اور آپ کا جو تذکرہ خیر اور ذکر خیر پرانے انبیاء علیہ السلام، آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام کے جو ہیں وہ گزرے ہیں، ان کی زبان مبارک سے آپ کا جو تذکرہ ہوا ہے پرانی کتابوں کے اندر، گزشتہ پرانی نہیں، ان کو گزشتہ کہنا چاہیے، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے آپ کی بعثت کا جو تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور اسی طرح گزشتہ کتابوں کے اندر جو ہے وہ آپ کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا. اس ضمن کے اندر جو ہے وہ سب سے مشہور دعا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد یہ بہت ساری جو ہیں وہ دعائیں فرمائی ہیں. ان دعاؤں کے اندر جو ہے وہ ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ہے. وہ دعا جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعا فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اور تو بھیج انہی میں سے ایک، یعنی انہی لوگوں میں سے، مکہ والوں میں سے، انہی جو ہے وہ قریش اور بنو ہاشم میں سے جو ہے فیہم رسولا، ایک رسول جو بہت عظمت والا رسول ہو، منہم انہی میں سے، ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب اور تو بھیج دے ان لوگوں میں جو اہل مکہ والے ہیں، رسولا منہم انہی میں سے ایک رسول بہت ہی عظیم فضیلت والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتک، پہلے وہ کیا کریں گے؟ وہ تلاوت کریں ان پر تیری آیت، یعنی یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس کو صحیح پڑھ کے سنانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری بیان کی گئی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر ان کو کتاب سکھلائے. صرف یہی نہیں ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ تلاوت کی اور ان کو جو ہے وہ پڑھا کے فارغ کر دیا، نہیں، اس کے سارے اس کتاب کے جتنے بھی رموز ہیں اور اس کی جو گہرائیاں ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو تفکر اور تدبر کا سامان رکھا ہے، اور اس کے اندر جو گہرائیاں رکھی ہیں، اور ایمان کی جتنے اس کے اندر جو ایمان اور اعمال صالحہ کے تمام بڑے اور چھوٹے جو ہے وہ پہلو رکھے، سب کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے تھی. اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو سکھلائے کتاب، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سکھلائے. ایک حکمت تو قرآن حکیم کے اندر خود قرآن مجید جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ عظیم الحکیم ذات کی طرف سے ہے، تو حکمت سے جو ہے یہ کتاب بھری پڑی ہے. اس کے اندر جتنی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں. اور ایک ہے کہ ان حکمتوں کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل اور اپنی سنت کے ذریعے کھولا ہے اور امت کے سامنے اس کو وضاحت فرمائی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن، تعلیم قرآن اور حکمت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے بھی آئے ہیں. ہمارے وہ لوگ جنہوں نے جو ہے یہ بات جو ہے وہ اہل تصوف اور اہل صوفیہ کے اکابرین کی طرف جو ہے وہ اس طرح کی غلط اور جھوٹی باتیں منسوخ کر کے تزکیہ کے نئے طریقے نکال لیے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا ہمارے دین میں اس کی ضرورت نہیں ہے. ان اکابرین امت اور اہل صوفیہ نے اور اہل اولیاء نے اور ائمہ دین نے اور جتنے بھی اہل بیت العظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، انہوں نے اگر تزکیہ حاصل کیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے حاصل کیا، ہمیں وہیں سے حاصل کرنا چاہیے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی جامع دعا ہے، جس کے اندر آپ کی 4 ذمہ داریاں بیان فرمائی گئی ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ، میرے اللہ بے شک تو ہی بہت غالب اور خوب حکمت والا ہے. اب یہ العزیز ہونے کے ناطے اللہ تیری صفت ہے، یہ نبی بھیجنا کوئی مشکل آپ کے لیے نہیں ہے. اور الحکیم اب آپ کی حکمت ہے کہ آپ کس وقت بھیجتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا.
دوسرا تذکرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو جو ہے وہ تورات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تذکرہ جو ہے وہ تورات شریف میں بھی آیا ہے، جو اللہ رب العزت کی عظیم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ یہ سورۃ الاعراف قرآن مجید کی جو سورت مبارکہ نمبر 7 ہے، اس کی آیت نمبر 157 کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا۔ دیکھیے قرآن حکیم کو آپ جہاں سے بھی پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا جہاں بھی تذکرہ آئے گا، آپ کی عظمت کا تذکرہ آئے گا، وہاں ساتھ ہی ساتھ آپ کی بڑی بڑی ذمہ داریوں کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اعلیٰ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ دین اسلام کو جس طرح پہنچایا ہے اور اپنی ذمہ داری کو کما حقوق ادا کیا ہے، ہم بھی جو ہے وہ اس کو ایمان لائیں، اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ یہ پھر ذمہ داری اب ہمارے اوپر جو ہے وہ آگے امت مسلمہ کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ چنانچہ یہ آیت مبارکہ میں یہاں سے پڑھوں گا۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ دیکھ لیجئے گا آپ لوگ۔ یہ آیت مبارکہ نمبر 156، پھر اس کے بعد 157۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، عذابی یصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ اے موسیٰ، میرا عذاب جو ہے وہ میں پہنچاتا ہوں وہ جسے چاہتا ہوں، یعنی یہ نہیں ہے اللہ رب العزت کے عذاب جو ہے اسی کو دیتے ہیں جو اللہ معاف فرمائے، وہ نافرمانی سے بہت زیادہ، اللہ کی نافرمانی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت اس نے تو ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ کی رحمت عامہ پوری کائنات کے اوپر ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ہر آدمی کسے باشد مسلم ہو یا کافر، سب کو جو ہے وہ اللہ کی رحمت جو ہے اسے وہ استفادہ کر رہا ہے، لیکن ایک خاص رحمت ہے جو صرف اور صرف اس شخص کو نصیب ہوگی جو آپ کی شریعت یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی اور رسول پر ایمان لے آئے گا، پھر وہ اس خاص رحمت جو ہے اس کا حقدار ہو جائے گا۔ اور وہ خاص رحمت کیا ہے؟ وہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آخرت کی کامیابی، جنت کا داخلہ اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، چنانچہ ان قریب میں یہ رحمت لکھ دوں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ظاہر ہے ڈرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو بات کو مانتا ہے، یعنی ایمان والے ہی متقی ہیں، ایمان لائیں گے اللہ سے ڈریں گے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ ہیں کہ وہ ہماری آیاتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر ان کی اگلی صفت کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت کی رحمت خاص کا مستحق بنیں گے، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اور اتباع کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو نبی الامی ہیں، یعنی دنیا کے اندر جو ہے ان کا کوئی استاد نہیں ہے، انہوں نے براہ راست علم حاصل کیا ہے اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ سے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، اور وہ جو پاتے ہیں اس کو وہ مکتوبا لکھا ہوا عندہم اپنے ہاں، یعنی اس وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس وقت کے وہ جو یہود جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہتے تھے، ان کے ہاں یعنی یہ بات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، آپ کی ذات مبارکہ کا تذکرہ جو ہے یجدونہ، وہ پاتے ہیں اس کو مکتوبا لکھا ہوا عندہم اپنے ہاں، فی التوراۃ، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں۔ اس کا مطلب یہود اور نصارہ دونوں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ یامرہم بالمعروف، یہ نبی کیا کریں گے؟ ان کو حکم دیتا ہے اچھے کاموں کا۔ وینہاہم عن المنکر، آپ کا تذکرہ کو وہ پاتے ہیں تورات میں بھی انجیل میں بھی، اور وہ رسول وہ ہیں جو حکم دیتا ہے اچھے کاموں کا۔ وینہاہم عن المنکر، اور انہیں روکتا ہے برے کاموں سے۔ ویحل لہم الطیبات، اور طیب اور پاکیزہ چیزیں ان کے اوپر حلال کرتا ہے۔ پہلی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے کاموں کا حکم دینا، دوسری برے کاموں سے روکنا، تیسری پاکیزہ چیزوں کی وضاحت کرنا کہ یہ حلال ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان ناپاک چیزوں کو جو ہے وہ ان پر حرام ٹھہراتا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے یہ نیا فلسفہ اس وقت گھڑ لیا ہے کہ ہمیں وہ حلال اور حرام کے معاملے کے اندر جو ہے ہم صرف قرآن مجید پر اکتفا کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور صحیح حدیث ہے اس کو جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم جو ہے وہ قانونی حیثیت نہیں دیں گے۔ یہ لوگ گمراہ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، تو یہ بات اور خبائث کی وضاحت حلال اور حرام کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے، اور یہ قرآن مجید میں ہے۔ اور آگے فرمایا اگلی بات، پانچویں بات، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتارتا ہے ان سے ان کے بوجھ جو انہوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ دین کے معاملے میں خود ہی سیلف میڈ تقویٰ اور سیلف میڈ طریقے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سارے بوجھ جو ان کے اوپر جو ہے وہ رسومات کی شکل میں، بدعات کی شکل میں پڑ گئے، ان کو بھی اتارتا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ طوق جو ان کے اوپر تھے، یعنی یہ سارے کے سارے جتنے بھی سیلف میڈ طریقے ہیں دین کے اندر تزکیہ کے
اور بڑی رسومات اور بدعات اختیار کر لی، کسی نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر کھانا حرام کر لیا، کسی نے خاص قسم کا لباس اپنے اوپر فرض کر لیا، کسی نے دھوپ پہ کھڑا ہونا اپنے آپ کے اوپر لازمی کر لیا، کسی نے جو ہے وہ چپ کر روزہ رکھنا شروع کر دیا اور اپنے اوپر اتنی سختی اور تسلط کی جو ہے وہ سختی اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں تشدد اختیار کر لیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان افراط و تفرید سے اور ان بوجھوں اور ان توقوں سے آزاد کر کے تمہیں ایک بہت ہی معتدل اور متوازن دین جو ہے بالکل انسانی فطرت کے مطابق جو ہے وہ تمہیں عطا کرتے ہیں۔ یہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ فالذین آمنوا بہ، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے اوپر، بہ اس کے ساتھ، وعزروہ اور اس کی تعظیم کی، دل سے ان کی جو ہے وہ عزت کی، ونصروہ اور اس کی مدد کی۔ کس بات پر؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے کے اندر مال اور جان مانگا تو وہ لوگ جو ہیں نصرت کے لیے تیار ہو گئے، اس کی مدد کی۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کیا اس نور کا جو نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی دین کے معاملے مدد اور نصرت، آپ کی ذات کا دفاع بھی اس میں آ جائے گا، اور اس نور کا جو نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ یعنی قرآن مجید کا، اس کا بھی اتباع کیا۔ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ جو ہیں یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ رحمت خاصہ جو ہے یہ ان لوگوں کو ملے گی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ایمان لائے گا جو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے اس کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر بھی ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث جو حدیث مبارکہ سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا سورۃ الصف، جو قرآن مجید کی 61 نمبر آیت سورۃ مبارکہ ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 6 کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری انبیاء میں سے ہیں، اور اس کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا، اس کے بعد آخری نبی خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ان کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، وقت یاد کرو جب کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کے بیٹو، انی رسول اللہ الیکم، بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی اللہ کا رسول تسلیم کرو۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے تورات میں ہے، یعنی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں، میں اصل میں اسی تورات کے اندر ہی انجیل کی شکل کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر رہا ہوں۔ تورات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھی، انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ پر ہوں۔ اور پھر میں تمہیں ایک اور کام بھی بتاتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں بشارت دینے والا ہوں میں ایک بڑے عظیم رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، یأتی من بعد اسمہ احمد، وہ آئے گا میرے بعد اور اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ناموں کے سلسلے میں ہمارے جو ہے گفتگو پہلے حصے میں گزر چکی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب وہ رسول آیا ان کے پاس واضح دلیلوں کے ساتھ، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے بالکل واضح، یعنی کچھ ایسے بدبخت تھے جن کو ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے باوجود، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تورات کے اندر ان کا تذکرہ آنے کے باوجود، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے باوجود بھی ان کو جو ہے وہ ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کو، تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ایسے بے ایمان قسم کے لوگ جو ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ، ایسے بدبختوں سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ پچھلی کتابوں کے اندر آیا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تو پچھلی کتابوں کے اندر ہے ہی ہے، لیکن آپ کی ذات بابرکات کی وجہ سے، آپ کی جو ہے وہ آپ کے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں آ گیا ہے، ان کتابوں پرانی کتابوں کے اندر آ گیا ہے جو اس طریقے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور انہوں نے اس طریقے کے ساتھ ہجرت اور جہاد اور نصرت کی ہے کہ اس طرح کی مثال انسانی تاریخ کے اندر جو ہے وہ نہیں ملی۔ اسلامی تاریخ تو بہت دور کی بات ہے، پوری انسانی تاریخ کے اندر اس طرح کی جو نصرت اور اس طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اور فرمانبرداری اور دین اسلام کے احیاء اور اس کے غلبہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے انہوں نے ساتھ دیا ہے، ایسا ساتھ جو ہے وہ دینے سے، اس طرح کی مثالیں دینے سے بھی جو ہے وہ دنیا کے طریق قاصر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الفتح کے اندر، جو کہ سورہ مبارکہ نمبر قرآن مجید کی 48 ہے، 48 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں
یہ آیت آخری دو آیتیں 28 اور 29 ذرا سن لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ غالب کرے اس کو سب دینوں کے اوپر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دین اسلام جس کی اللہ رب العزت نے وضاحت قرآن مجید شکل میں کر دی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور اپنے قول و عمل سے کر دی ہے، یہ اپنے دلائل و براہین کے اعتبار سے اور آیات کے اعتبار سے پورے ادیان پر غالب ہو گیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ اس کو اللہ رب العزت نے یہ مانوی غلبہ جو میں نے پہلے بیان کیا ہے، اور اس کو حقیقی اور ظاہری غلبہ جو ہے وہ بھی عطا ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جزیرۃ العرب اور وہاں سے پھر عرب اور غیر عرب تمام قوموں کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو بہترین قسم کی ایسی خلافت اور حکومت عطا فرمائی ہے جو اعلیٰ منہاج النبوہ جس نے کام کیا ہے. اور خاص طور پر خصوص بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو سنہرے ادوار ہیں، ان کے اندر یہ دین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ دین جزیرۃ العرب میں غالب ہوا. اللہ نے آپ کی آنکھوں کو فتح مکہ کا جو ہے وہ کروا کے ٹھنڈا کیا، اور پھر جزیرۃ العرب میں اس کو غلبہ نصیب فرمایا، اور اس کے بعد پوری روئے زمین کے اوپر جہاں جہاں تک جو ہے وہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ اسی طریقے کے اوپر جو ہے وہ ان 4 خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر دین جو ہے وہ غالب ہوا. اس کے بعد باقی حکومتوں کے اندر بھی جو ہے وہ 1000 سال تک جو ہے وہ غلبہ رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری نااہلیوں کی وجہ سے زوال آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دوبارہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے سب سے پہلے اپنا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کی وجہ سے کیا ہے. فرمایا وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کرے اس کو سب دینوں کے اوپر، سب ادیان کے اوپر یہ دین جو ہے وہ غالب ہو جائے. وکفیٰ باللہ شہیدہ، اور اللہ جو ہے وہ بطور گواہ کافی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ کی رسالت، آپ کی یہ دعوت اور آپ کا یہ پیغام قیامت تک جاری و ساری ہے. فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، جو ایمان کی حالت کے اندر جو ہے آپ کی زیارت فرمائی ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کے فرامین کو سنا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، سنت پر عمل کیا ہے، اور دین کے غلبہ کی کوشش کی ہے، ایمان کے اوپر ان کی وفات ہوئی ہے. ان میں آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے بیٹیاں ہیں اور بیٹیوں کی اولادیں ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، اور تمام کے تمام جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے وہ اولیاء اعظام اور ائمہ کرام اور ہم جیسے جو ہیں گناہگار عام مسلمان ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی ساتھیوں میں سے ہیں. لیکن وہ خاص طور پر جو آپ کی زندگی کے اندر آپ کے ساتھ رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرماتے ہیں والذین معہ، اور وہ لوگ جو یہ ہیں جو آپ کے ساتھ حقیقی اور ظاہری مائیت ان کو حاصل رہی ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، ہمیں بھی مائیت حاصل ہے ایمان کے ساتھ، آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ، ہاں جی، آپ کی اتباع اور فرمانبرداری اور پیروی کے رشتے کے ساتھ. اس کے ساتھ ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ مانوی مائیت رکھتے ہیں، لیکن حقیقی مائیت جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حاصل ہے. اور وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے کے اندر جو ہے چند ایک تاریخی روایات اور حکومتی معاملات اور جو مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ کچھ اغیار کی جو ہے وہ ریشہ دیوانیوں کے نتیجے کے اندر کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے، ان کو بنیاد بنا کر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ان کے اندر نقائص نکالنے شروع کر دیے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ بغض اختیار کرنا شروع کر دیا ہے، حتیٰ کہ ان کی تنقید اور تحقیر کر دی ہے. بلکہ بعض بدبخت ایسے ہیں کہ انہوں نے ان کو اسلام سے باہر نکال دیا ہے. اللہ رب العزت ایسے گمراہ لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین علیہ السلام صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں تعظیم اور توقیر اور جو ہے وہ ان کی توفیق تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں کو ان کے ساتھ محبت نصیب فرمائے. والذین معہ، وہ لوگ جو ان کے پاس ہیں، ان کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بہت سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں نہایت مہربان ہیں. مسلمان کے اوپر مہربان ہیں. ایسا کہ مسلمان جو ہے وہ تو کفار کے اوپر بھی جو ہے وہ ناجائز سختی نہیں کرتا ہے، صرف ان کافروں کے اوپر جو ہے یہ شدت ہے جو دین کے مقابلے میں آتے ہیں، جو مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کفار کے اوپر شدت کی جائے گی. وگرنہ وہ کفار جو اسلامی ریاست کا حصہ ہیں وہ جو ہے وہ ان کے جان مال اور عزت کا تحفظ جو ہے وہ مسلمان کرتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ
ان کو دعوت بھی دیتا ہے اور ان سے ہمدردی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرما دے۔ لیکن اگر وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کام کرے گا، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، یا مسلمانوں کی کوشش کرے گا، یا مسلمانوں کے جو اوپر جو ہے وہ ظلم کرنے والوں کا ساتھ دے گا، پھر تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سختی کی جائے گی۔ اشداء علی الکفار، بہت سخت ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، نہایت مہربان ہیں آپس میں، تراہم، تو دیکھے گا انہیں، ان کی صفت کیا ہے، رکعاً سجدا، رکوع سجدے کرتے ہوئے ان کو دیکھے گا، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کا فضل کو تلاش کرتے ہیں، ورضوانہ، اور اس کی رضامندی کے طالب ہیں، سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ آپ کو نشان نظر آئیں گے، علامتیں نظر آئیں گے، من اثر السجود، سجدوں کے نشان کی وجہ سے۔ یہ ہے خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے صحابہ کی۔ پھر آگے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی میں سمجھتا ہوں کہ ان عظمتوں اور برکتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ کا تذکرہ تو ہے ہی ہے پرانی کتابوں میں، گزشتہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ نازل کردہ کتابوں میں آپ کے صحابہ کا تذکرہ بھی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی صفت تورات میں اور ان کی یہ صفت انجیل میں ہے۔ اور فرمایا کزرع اخرج شطأہ، یہ صحابہ اکرام کی جماعت مانند اس کھیتی کی ہے، یہ کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطأہ، جس نے نکالی اپنی سوئی، فآزرہ، پھر اس نے مضبوط کیا اس سوئی کو، یعنی وہ باریک سا تنا جو نیچے سے نکلا ہے، پھر اس نے مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر وہ کھیتی جو ہے وہ سخت ہو گئی، فاستویٰ، پھر وہ کھیتی سیدھی کھڑی ہو گئی، علی سوقہ، اپنے تنے پر، یعجب الزراع، خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو۔ یعنی مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی جو تعداد ہے اور جوق در جوق جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہیں اور آپ کے وہ صحابہ اکرام بھی خوش ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بدبخت ہیں جن کو اس کھیتی کے پھلنے پھولنے سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اللہ نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ غصہ دلائے ان صحابہ اکرام کی وجہ سے کافروں کو اس کی بڑی تکلیف ہے کہ یہ کیوں دین جو ہے وہ پھیل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی بدبختی ہے۔ اور صحابہ اکرام اور آپ کے صحابہ اکرام کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ایمان لے کے آئے جس طرح صحابہ ایمان لے کے آئے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، منہم، ان میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والے لوگ جو صحابہ اکرام ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت اور اجر عظیم کا۔ اور یہ آیت مبارکہ اسی طرح قیامت تک کے لیے جنرل معنی بھی رکھتی ہے، عام معنی بھی رکھتی ہے، ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ تو یہ خاص یہ آیت مبارکہ میں نے بیان کی ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو ہے ہی، لیکن آپ کی برکت سے صحابہ اکرام اور آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ وہ بھی گزشتہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب ہم جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ صحیح احادیث کی روشنی کے اندر بھی یہ کچھ باتیں جو ہیں وہ اسی حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک حدیث مبارکہ جو ہے اس کو حضرت امام احمد ابن حنبل نے اور امام ابن حبان نے اور امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اب میں اس کا عربی ترجمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس کا عربی متن نہیں پڑھوں گا، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ترجمے میں بھی زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ مفہوم ہی آپ کے سامنے رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خاتم النبیین ہونا یعنی آخری نبی ہونا اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہو گیا تھا جس وقت جب آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی کے اندر گدے ہوئے تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے خاتم النبیین جو ہے وہ مقرر فرما دیا تھا۔ میرے ابتدا کی خبر یہ ہے، یعنی کہ میرا جو ہے وہ تذکرہ کیسے شروع ہوا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کے خواب کی تعبیر ہوں، جو میری والدہ نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا کہ ان کے جسم اطہر سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات جو ہے وہ روشن ہو گئے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو قرآن مجید میں آئی ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے علم کے اندر لوح محفوظ کے اندر آپ شروع سے ہی جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی آپ خاتم النبیین میں تھے، آئے آپ آخر میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا جو بعثت کا جو ہے وہ ذکر اور تذکرہ وہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے لوح محفوظ میں بھی فرما رکھا ہے۔ اور آپ کی ابتدا جو ہے وہ اس کی خبر کیا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا فرمائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لیے جو ہے وہ بشارت کی
جو ہے وہ فرمائی ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ نے خواب دیکھا جس کا تذکرہ اس حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تذکرہ تورات شریف کے اندر آپ کی بعض صفات بیان ہوئی ہیں، اس کو امام بخاری نے رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ فرمایا ہے، اس کے حوالے سے یعنی یہ فرمایا ہے کہ تورات شریف میں انہ سئل عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے تورات شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذکر خیر آیا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا یہ آگے وہ صفات بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وہی صفات تورات میں مذکور ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پھر آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے اوپر شاہد، حق کا گواہ بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ بشارت دینے والے ہیں لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ عذابات سے ڈرانے والے ہیں، اور امیوں کو جہنم سے بچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، یہ تورات کے حوالے سے فرمایا، وہاں پر یہ لکھا ہوا تورات میں، تو میرا بندہ اور رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے، اور فرمایا کہ وہ تیز مزاج اور نہ سخت روح ہے، یعنی آپ کے مزاج میں سختی بھی نہیں ہے اور آپ کی زبان بھی سخت نہیں ہے، بازاروں میں آپ شور و شغل مچانے والا وہ پیغمبر نہیں ہے، یعنی آپ بازاروں کے اندر بڑی متانت اور وقار کے ساتھ گزرتے ہیں، اس طرح نہیں جس طرح کہ وہ باش نوجوان جو ہیں وہ اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہنسی مذاق کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے وہ جھگڑا کرتے کرتے جو ہے وہ چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بازاروں کے اندر جو ہے وہ شور و شغل مچانے والا نہیں ہے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا ہے، بلکہ معاف کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں جو ہیں یہ تورات شریف کے اندر جو ہے وہ آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں فرمائے گا جب تک وہ گمراہ لوگوں کو سیدھی راہ پر نہ لے آئے اور لوگ کہنے لگیں لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ کے ذریعے وہ لوگوں کی بد آنکھیں کھول دے گا، بہرے کانوں تک آواز پہنچا دے گا، اور جو دلوں پر چڑھے ہوئے غلاف ہیں ان کو اتار دے گا۔ یہ الفاظ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات شریف کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور قرآن مجید کے علاوہ حدیث شریف میں بھی یہ آئے ہیں۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البیوع کے اندر جو ہے وہ نقل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے، اور اس کو جو ہے وہ صحیح حدیث قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کا نمبر 3628 ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں لکھا ہوا پایا، اور یہ اس سے مراد قعب احبار ہیں جو یہودیوں کے بہت بڑے علماء تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو انہوں نے پایا ہے غالباً، لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور غالباً سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آخری دور یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات انہوں نے تورات کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے تورات میں لکھا ہوا یہ بات پایا، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تیز مزاج ہیں نہ ترش روح ہیں، بازاروں کے اندر جو ہے وہ شور و شغل کرنے والے نہیں ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں بلکہ معاف کرنے والے ہیں، اور درگزر کرنے والے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت بہت زیادہ حمد و ثنا کرنے والی ہوگی، ہر جگہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، ہر اونچی آواز پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذات بابرکات کی عظمت اور آپ کی برکت کے نتیجے میں ہم لوگ گناہ گار لوگوں کا تذکرہ جو ہے وہ بھی تورات میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، آپ کے جو ہے وہ اہل بیت عظام اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ، اور پھر ہم جیسے قیامت تک آنے والے مسلمان امت مسلمان اس کے بھی خاص و عام کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، یہ جو ہے وہ خاص و عام سے مراد یعنی کہ نیک اور بات، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پر چلائے اور بدبدی سے بچائے۔ ان کا تذکرہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارا تذکرہ جو ہے وہ بھی قرآن جو ہے وہ تورات میں آیا ہے، اس لیے فرمایا ان کی امت۔ یہ الفاظ جو ہیں وہ یہاں پر اس طرح ہیں، امتہ الحمادون یحمدون اللہ فی کل منزلۃ ویکبرونہ علی کل نجد۔ یہ فرمایا کہ یہ امت ایسی ہے کہ آپ کی امت بہت زیادہ حمد و ثنا کرنے والی ہوگی، ہر جگہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، ہر اونچی جگہ پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے۔ اچھا یہ وہی بات آ گئی، ان کے تہ بند پنڈلیوں تک ہوں گے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ، اس کا تذکرہ جو ہے وہ
مستورات کے اندر بھی موجود ہے، فرمایا کہ ان کی تہبند جو ہیں وہ پنڈلیوں تک ہوں گے، یعنی ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ اپنے کپڑے رکھیں گے، اپنے اعضاء کا وضو کریں گے، یعنی وضو والی سنت جو ہے اس کا تذکرہ بھی ہے۔ نماز اور قتال کے لیے ایک ہی طرح صف بنائیں گے، یعنی جس طرح نماز کے اندر فرضی نماز کی صف اور جہاد کے اندر جو لڑائی کے اندر جو ہے اسلام کے غلبے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے لڑنا، یہ ہے اصل میں جہاد۔ یہ دنیا کے لیے لڑنا جو ہے یا اپنی سلطنتوں کو بڑھانے کے لیے یا محض دنیاوی فائدے اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی ناموس اور شہرت کے لیے لڑنا، یہ کوئی جہاد نہیں ہے۔ اصل جہاد اور قتال یہ ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور دین اسلام کے غلبے کے لیے صرف لڑا جائے، اور اس سلسلے میں پھر اپنے جان و مال کو اللہ کے راستے میں نشاور کرنے سے دریغ نہ کیا جائے۔ تو فرمایا نماز اور قتال کے لیے ایک ہی طرح وہ صف بنائیں گے، ان کا منادی یعنی مؤذن کھلی فضا میں اذان دے گا۔ اللہ اکبر! یہ ساری صفتیں جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کی جو شریعت عطا فرمائی مبارک اس کا تذکرہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جس کو امام دارمی نے اپنے سنن میں جو ہے وہ بیان فرمایا۔ آدھی رات کے وقت ان کے اذکار کی آواز شہد کی مکھیوں کی طرح آہستہ ہوگی، یعنی یہ لوگ جو ہیں رات کا ایک حصہ سوئیں گے، آخری حصے میں اٹھ جائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ اللہ رب العزت کا وضو کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے اور آہستہ آباد اس طرح قرآن مجید پڑھیں گے جیسا کہ آہستہ آہستہ شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ بن بنا رہی ہیں۔ اس رسول کی جائے پیدائش مکہ ہوگی، مکہ مکرمہ کے اندر یہ پیدا ہوں گے، جائے ہجرت طابہ یعنی مدینہ منورہ ہوگی، مدینہ منورہ کی طرف یہ رسول ہجرت کریں گے اور اس کی حکومت کی سرحدیں جو ہیں وہ شام تک پہنچیں گی، یہ الفاظ ہیں۔ اور فرمایا کہ مولدہ بمکہ تھا، یعنی وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، ومہاجرہ بطابہ تھا، اور پھر ہجرت کریں گے وہ طابہ یعنی مدینہ منورہ کی طرف، وملکہ بالشام، اور ان کا ملک اور ان کی سلطنت جو ہے وہ شام تک چلی جائے گی، پھیل جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو آخری جنگ تبوک آپ اس میں شامل ہوئے تھے، آپ کی جو ہے وہ اسلامی سلطنت کے اندر جو ہے وہ تبوک کا علاقہ شامل ہو گیا تھا، وہاں معاہدے ہو گئے تھے وہ، اور اس وقت ملک شام کی سرحد میں وہ واقع تھا اور ملک شام رومی سلطنت کا حصہ تھا۔ تو آپ کی جو سلطنت ہے وہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جزیرۃ العرب، یمن اور اسی طرح بحرین اور نجد کے سارے علاقوں کے ساتھ ساتھ تبوک بھی آپ کے جو ہے وہ سلطنت میں اور آپ کی جو ہے وہ اسلامی حکومت میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن حکیم میں، سنت مبارکہ میں اور گزشتہ اللہ رب العزت نے جو کتابیں اور صحائف نازل فرمائے ہیں اس حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے۔ اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اطاعت اور اتباع میں نصیب فرمائے، اور اسی کے اوپر جو ہے اور اسی ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس ایمان اور اسی محبت کے اوپر جو ہے ہمیں استقامت نصیب فرمایا، اور اسی کے اوپر جو ہے ہماری موت آئے۔ اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ علی النبی محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔